شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کا اگر نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا تو نماز میں دل نہیں لگتا۔ 3 لفظ کا وظیفہ کر لیں، موت تک نماز قضا نہیں ہوگی۔ جس کی نماز کی فکر ہے صرف وہی سنے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ ترجمہ: ایمان بے شک مراد کو پہنچا۔ ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑگڑاتے ہیں، اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ اس میں دل لگا ہو اور دنیا سے توجہ ہٹی ہو، اور نظر زائد نماز سے باہر نہ جائے، اور گوشہ چشم آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے، اور کوئی عبث کام نہ کرے، اور کوئی کپڑا شانوں پر نہ لٹکائے اس طرح کہ اس کے دونوں کنارے لٹکے ہوئے ہوں اور آپس میں ملے نہ ہوں، اور انگلیاں نہ چٹکھائے، اور اس قسم کی حرکات سے باز رہے۔ بعض نے فرمایا کہ خشوع یہ ہے کہ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقانہ خشوع سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منافقانہ خشوع کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، منافقانہ خشوع یہ ہے کہ ظاہر تو خشوع ہو مگر دل میں خشوع نہ ہو۔ عدم خشوع نہایت ہی مہلک مرض اور عبادت کے ثواب میں کمی کا باعث ہے۔ شیطان اپنے ذریت کے ساتھ عبادت میں خشوع کو اولا کم کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ وہ عبادت برائے نام ہی رہ جاتی ہے۔ عدم خشوع کا پہلا سبب دل کی سختی۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ موت کو کثرت سے یاد کرے، زبان اور پیٹ کا قفل مدینہ لگائے اور بلا ضرورت ہنسنے سے پرہیز کرے۔ عدم خشوع کا دوسرا سبب پریشان نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بند آنکھوں کا فکل مدینہ لگاتے ہوئے اپنی نظریں جھکا کر رکھے، یہ تصور کرے کہ میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوں، میرا رب اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے۔ عدم خشوع کا تیسرا سبب ذہن میں فضول خیالات اور بے جا فکریں بھی ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت اپنے اندر یکسوئی پیدا کرے اور اس سے نجات کے لیے بارگاہ الہی میں دعا بھی کرے۔ عدم خشوع کا چوتھا سبب بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے آداب کے بارے میں لا علمی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے آداب سیکھے، ایسے نیک لوگوں اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے جو بارگاہ الہی کے آداب سے واقف ہوں۔ محترم ناظرین، جو چاہتا ہے کہ اس کا دل عبادت میں لگے، نماز پڑھنے میں لطف آئے، تلاوت کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آئیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں مناجات کی لذت ملے، درود شریف پڑھے تو دل عشق محمد سے لبریز ہو جائے گا، گنبد خضراء کا تصور بند جایا کرے، دوران عبادت فضول خیالات تنگ نہ کریں تو اسے چاہیے کہ گانے بجانے سننے سے بچے، آنکھوں کو، کانوں کو، ہاتھوں کو اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے بچائے، فضول گفتگو سے بچے، جھوٹ، غیبت، چغلی، الزام تراشی وغیرہ سے ہر دم بچتا رہے۔ انشاءاللہ دل نرم ہوگا اور عبادت میں لذت نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، جو بندہ لذت عبادت کا طلبگار ہے اسے چاہیے کہ دل سے دنیا کی محبت نکالے اور فکر آخرت اپنائے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ کریم عبادت میں لذت اور یکسوئی نصیب ہوگی۔ حضرت ابو عبید اللہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے کسی نیک بزرگ کی خدمت میں عرض کیا، عالی جام میں نیکی کرتا ہوں مگر دل میں نیکی کی لذت نہیں پاتا۔ اللہ پاک کے اس نیک بندے نے فرمایا، تمہارے دل میں ابلیس کی بیٹی یعنی دنیا رہتی ہے، اور یقیناً باپ یعنی شیطان اپنی بیٹی دنیا سے ملنے تمہارے دل میں آتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے ابلیس جب بھی تمہارے دل میں آئے گا فساد ہی پھیلائے گا، یہ وجہ ہے کہ تمہیں نیکی کی لذت نہیں ملتی۔ روایت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا، اے داؤد، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو دنیا کی محبت دل سے نکال دو، بے شک میری محبت اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو فرمایا، مردوں کے پاس مت بیٹھا کرو ورنہ تمہارا دل مردہ ہو جائے گا۔ حواریوں نے عرض کیا کہ مردے کون ہیں؟ فرمایا، دنیا میں رغبت رکھنے اور دنیا سے محبت کرنے والے۔ عبادت میں لذت پانے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ پاک کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں۔ الحمدللہ اللہ پاک کے نیک لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے، ان کی باتیں سنیں، ان کی طرف محبت سے دیکھیں، ان کی سیرت اپنانے کی برکت سے دل کی سختی دور ہوتی ہے اور فکر آخرت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب کبھی اپنے دل میں سختی پاتا ہوں تو صبح سویرے حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، اس کی برکت سے مجھے فائدہ پہنچتا ہے۔ میاں شیر محمد پوری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے مشہور اولیاء کرام میں سے ایک ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، عالیہ جاہ، میرا ایک بیٹا
فتح محمد میں نے اسے بڑے شوق سے حافظ قرآن بنایا مگر وہ نماز نہیں پڑھتا۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسے ہمارے پاس لے آنا۔ چنانچہ مرید 2 دن کے بعد اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر حاضر ہو گیا اور عرض کیا حضور فتح محمد حاضر ہے۔ میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیار سے پوچھا فتح محمد نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ عرض کیا نماز میں میرا دل نہیں لگتا، اگر نماز پڑھنی ہے تو دل لگا دو۔ میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ فتح محمد کی بات سن کر جوش میں اٹھ بیٹھے اور کلمے کی انگلی سے اس کے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جاؤ اب دل لگا کرے گا۔ بس اللہ پاک کے ولی کامل کا اتنا ہی کہنا تھا۔ اب فتح محمد کی یہ کیفیت ہوگی کہ ظہر کی نماز شروع کرتا تو عصر تک ظہر ہی مکمل ہوتی، عشاء کی نیت باندھتا تو فجر ہو جاتی۔ اللہ پاک ہمارے دل کی سختی دور فرمائے، ہمارے دل روشن ہوں، کاش نمازوں میں دل لگ جائے، کاش عبادت کا ذوق و شوق ہمیں نصیب ہو جائے، اے کاش 100,000 کاش ہمیں عبادت کی لذت بھی ملے، اس پر استقامت بھی نصیب ہو جائے، آمین۔ یہ بات ظاہر ہے کہ کامیاب مومن بننے کے لیے نماز میں عاجزی، انکساری اور خشوع و خضوع کی ضرورت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً فلاح و کامیابی پائیں ان ایمان والوں نے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے کئی ایک ذرائع ہیں، چند ایک درج ذیل ہیں۔ انسان کو نماز کا معنی و مفہوم سیکھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کو سمجھے، کرداز ذکر کے الفاظ معنی پر غور کرے اور ذہن میں یہ بات ہو کہ عبادت کرتے ہوئے اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اپنے رب سے محو گفتگو ہوں۔ جیسا کہ حدیث جبرائیل میں احسان کا معنی بتلایا گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو اسے کم از کم یہ خیال ضرور رہے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طریقے سے نماز کی لذت انسان محسوس کرے گا اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ایسی سوچ اور بچار کو دور کرنے کی کوشش کریں جو نماز میں آڑے آتی ہے، وسوسے شیطانی کو دفع کریں تاکہ صحبت نسوانی سے دل نکل کر اللہ کی محبت میں اٹک جائے۔ نماز پرسکون طریقے سے ادا کریں، جلد بازی سے کام نہ لیں۔ جب تک نماز میں سکون اطمینان ہو نماز ادا نہیں ہوتی۔ جیسے کہ حدیث میں جو نماز میں رکوع و سجود صحیح ادا نہیں کرتا اسے نماز کا چور قرار دیا گیا ہے۔ حدیث میں رکوع و سجود میں ٹھونکے مارنے والے کو اس بھوکے آدمی کی طرح قرار دیا گیا ہے جو 1 یا 2 کھجوریں کھاتا ہے اور یہ اسے کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ نماز کے اندر موت کو یاد کریں، جب موت یاد آئے گی تو نماز عمدہ طریقے سے ادا کرے گا اور یہ یقین کے ساتھ کہ نماز پڑھے کہ اسے شاید اگلی نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے۔ جیسا کہ مسند احمد ابن ماجہ الانجم ابن عربی میں حدیث ہے، نماز کی دعائیں اور اذکار زیادہ سے زیادہ کیا کریں اور مختلف نماز میں مختلف دعائیں اور اذکار جو احادیث صحیح میں وارد ہیں پڑھے، کیونکہ ایک مختصر سی دعا جو یاد کی ہوتی ہے وہ آدمی کی عادت اور روٹین میں آ جاتی ہے، پھر اس کی زبان پر ورد تو جاری ہوتا ہے لیکن دل فکر سے خالی ہوتا ہے، یعنی ہماری نماز بطور عادت ہوتی ہے، عبادت نہیں۔ جب نماز کے اذکار مختلف یاد ہوں گے اور بدل بدل کر پڑھیں گے تو نماز میں دھیان اور توجہ رہے گی اور خشوع و خضوع حاصل ہوگا۔ اگر نماز میں وسوسے آ جائیں تو اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک کر اعوذ باللہ پڑھ لیں اور اس طرح شیطان جو نماز کو بھلا دیتا ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جس جگہ نماز ادا کریں نقش و نگار تصاویر وغیرہ نہ ہو کیونکہ یہ اشیاء صحیح مسلم میں ہیں، نماز سے توجہ ہٹا دیتی ہیں۔ محترم ناظرین، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ نیکی کی رغبت ہو اور برے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کریں تاکہ برائی سے بچے رہیں۔ اگر حاجت تنگ کر رہی ہے وہ پہلے حاجت کو کی جائے پھر نماز ادا کریے۔ پیشاب یا پاخانہ روک کر نماز پڑھنا درست نہیں۔ نیند کا غلبہ ہو تو پہلے نیند پوری کر لو پھر نماز پڑھ لیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ گفتگو کرنے والے آدمی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیے، ابو داؤد اور ابو حاتم میں ہے، کیونکہ اس کی گفتگو بھی نماز سے غافل کرنے کا باعث ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین، دوران نماز نظر ادھر ادھر نہ گھمائیے تاکہ نماز سے دل نہ ہٹ جائے۔ اس طرح کبھی رات کا قیام کیا کریں اور اگر ممکن ہو تو معمول بنا لیں، اس سے بھی خشیت الہی نصیب ہوتی ہے۔ اگر مذکورہ بالامور پر توجہ دی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے نماز میں خشوع و خضوع نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم ایسا نمازی بنائے کہ ہم اس کی بندگی صحیح طریقے پر کر سکیں اور شیطانی وسوسہ
اور عاجزی انکساری سے دور کرنے والے ذرائع سے اللہ محفوظ فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نمازی ہی کی طرف توجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدے کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے ہی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اتنے ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ جنگ میں ہو، کوئی چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے، اور نماز بے شک درین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کی ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور فرماتا ہے ترجمہ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ کہ رکوع ہماری شریعت میں ہے، یا تو پھر باجماعت نماز ادا کرو۔ نماز ترک کرنا تو سخت ہولناک چیز ہے، اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے فرماتا ہے خرابی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں۔ نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور پاک کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا۔ اسی طرح فرماتا ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے، اور فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور فرماتا ہے اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کر جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔ محترم ناظرین، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسے کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے۔ ترجمہ کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام تر اختلافات اور مصیبتوں سے بچ رہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت بیان کرتی ہیں، اور آپ جان لو گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر مداوت کی تو قیامت کے دن وہی نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی۔ جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور، نہ برہان، نہ نجات ہوگی۔ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ جس سے وہ داخل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور خادم خاص تھے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض و وصال میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ چنانچہ پیر کے روز لوگ صفیں بنائے نماز ادا کر رہے تھے کہ اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا اور کھڑے کھڑے ہمیں دیکھنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور قرآن کے اوراق کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ جماعت کو دیکھ کر آپ مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار پر نور کی خوشی میں قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تشریف لا رہی ہیں، اس لیے انہوں نے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ کر صف میں جانا چاہا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اشارہ فرمایا کہ تم لوگ نماز پوری کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ گرا دیا اور اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں کہ وظیفے کی جانب۔ اگر نماز میں دل کسی کا نہیں لگتا، خود روزانہ اس کو 33 بار پڑھ کر پانی پہ دم کرے اور پیے، اور پھر کوئی بچہ ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، اس کو 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پلا دے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے نمازی بنا دے گا۔ کھانے پینے پہ دم کر کے انہیں کھلائیں،
پلائیں، انشاءاللہ نمازی ہو جائے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری نماز جو ہے وہ پر تاثیر ہو جائے، وہ نور ہو جائے، میں جو دعائیں کروں اللہ تعالیٰ ان کو مقبولیت عطا فرمائے، تو روزانہ 100 مرتبہ پڑھ کر دعا کرتا رہے۔ یہ 103 نمبر آیات ہے سورہ النساء، اس کا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا أَطْمَنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ آپ یہ دیکھیے کہ الفاظ کو سمجھ کر پڑھیے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ دو جملے لیکن اللہ نے خود کہا کہ جب مطمئن ہو جاؤ پھر آ جاؤ میرے آگے۔ یہ نہیں کہ تھکے ہوئے ہو، نیند میں ہو، بھوک میں ہو، نماز اس حالت میں بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ اپنے آپ کو فریش کر کے نماز پڑھیے، پھر آپ اللہ سے مانگیں یا اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو ملے گا۔ اور آپ یہ 100 مرتبہ پڑھ کے جتنے دن بڑے کم از کم 11 دن ضرور پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نماز میں سکون لے آئے گا، نماز میں آپ کا دل لگے گا، خشوع خضوع آئے گا، خشوع خضوع کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے۔ آپ اس آیت کو سمجھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اطمینان بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ نماز سے پہلے جو ایک بار یہ پڑھ کے نماز پڑھے گا، یا قرآن سے پہلے، تلاوت سے پہلے، نوافل سے پہلے، کسی بھی عبادت سے پہلے، چاہے حج ہے، عمرہ ہے، طواف ہے، سعی ہے، اس سے پہلے آپ خالی یہ ایک بار پڑھ لیں اور پھر اسے سینے پہ پھونک مار لیں تو اچھا ہے۔ اس کے بعد جو بھی عبادت کریں گے اس میں آپ کو سکون حاصل ہوگا اور اطمینان حاصل ہوگا۔ محترم ناظرین، سورۃ بقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی قبولیت کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف آیت نمبر 55-56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ لوگوں اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے دعائیں مانگا کرو، اور حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ملک میں اصلاح بات خرابی کرنا، اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعا مانگنی چاہیے۔ کوئی شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا عظمت، اس کی برکتیں، دعا کے آداب، دعا کرنے کے بارے میں واضح ہدایت دی ہے۔ ایسی بے شمار حدیث ہیں جن میں دعا کا ذکر ہے اور دعا کی اہمیت و فضیلت کو واضح کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کارآمد اور نفع مند ہوتی ہے، اور ان حوادث میں جو نازل ہو چکے ہیں ان میں جو بھی ابھی نازل نہیں ہوئی، بس خدا کے بندوں دعا کا اہتمام کرو۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید رکھتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا کہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں کوئی چیز، کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت و ذلت کے مالک، اے بیماری کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطاکار بنتے ہیں، ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سب ہی گناہوں، خطاؤں، نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔